صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جب حسن و محبت مل کے بہم سرشار و غزل خواں ہوتے ہیں، فطرت کو بھی حال آ جاتا ہے، ستارے رقصاں ہوتے ہیں۔ باطل کی ہو چاہے کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا معنی، ایمان پہ فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ میں اب سب ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، بزرگان جو ہمارے ہیں، ہمارے مفکرین ہیں، ہمارے احباب ہیں، ان سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی۔ اور کچھ طبیعت کی ناسازی اور کچھ اپنی نااہلی کی بنیاد پہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آپ سب ساتھیوں کے سامنے کچھ اپنی گزارشات پیش کر سکوں، لیکن جس قافلے کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اور جس کا کچھ ایک تعارف اور اس کا جو عنوان دیا گیا ہے کہ منزل بمنزل، تو خیر وہ منزل ما کبریاست، وہ اصل منزل تو وہ بڑی منزل ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سرخرو ہو جائیں، اور وہ اخروی نجات جو اصل زندگی کا سمجھ لیں کہ نصب العین ہے اور ہماری اصل متاع ہے، وہ ہمیں مل جائے۔ لیکن یہ تھوڑی سی جو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ بھی مرحلہ بر مرحلہ جو ہے وہ طے ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ایک بچپنا آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد بڑھاپا بھی آتا ہے، اور پھر انسان یہاں سے نیست و نابود بھی ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے اور قصہ پاری نہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرحلہ انسانی زندگی کا بھی ہے، اسی طرح یہ جماعتوں اور تحریکوں کا بھی مراحل ہوتے ہیں۔ آج بھی جیسے کچھ موضوعات کے اندر ہمارے کچھ دوستوں نے ذکر کیا تھا، محترم منیر صاحب تھے، ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، کہ جماعتوں کی بھی عمر ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ایک عمر کے بعد جماعتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، یا جماعتیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے اندر وہ پاور، وہ طاقت اور وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے آ جاتے ہیں اور نظریاتی طور پہ فکری انحراف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جو چیز جوڑنے والی تھی، وہ جو نظریہ، کیونکہ ایک انقلابی جماعت، ایک نظریاتی جماعت، اس کے لیے جو اس کا اصل جو بائنڈنگ فورس ہے وہ نظریہ ہے، اور ہم یہاں کسی شخص کی وجہ سے نہیں، کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں، کسی رنگ، نسل یا کسی اور عصبیت کی بنیاد پہ یہاں کٹے نہیں ہیں۔ مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے جو ہمارے ساتھی یہاں پہ آئے ہیں، میں تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ساتھیوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جو ہمارا رشتہ ہے آپس میں ایک نظریے کا رشتہ، تو وہ شبان جو ہے، اس کا ایک قیام، اس کی ایک پورا تاریخ ہی اب بن گئی ہے ہمارے سامنے، تو وہ بالکل جیسے کل کی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ سب ساتھی اس چیز کو بھی سننے کے بھی مشتاق رکھتے ہیں، اشتیاق ہے آپ کو کہ آپ کے سامنے اس کی ایک روداد بھی رکھی جائے، اور آج کل یہ کن مراحل سے گزر رہا ہے یہ قافلہ، اس کا ایک جائزہ، اس کے کچھ ڈائمینشنز جو ہے وہ آپ سب ساتھیوں کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ تو میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصراً آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دوں، وہ نکات رکھ دوں، اور ایک تعارف بھی ہے، اور کچھ جن محاذوں کے اوپر، جن شعبہ جات کے اندر ہماری سوچ کام کر رہی ہے اور ہم مل کر جو ہے اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک مشن اور ویژن کے لیے جس کی طرف رواں دواں ہیں، اس کا ایک داستان ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو شبان المسلمین کو اگر آغاز کریں تو وہ تو ایک کلمہ لا تھا، نو، اس کی تو تاریخ آپ نے خالد صاحب سے بہت سنی، اور اس کی ویڈیوز بھی، اور مطلب اس کا زیادہ احوال تو آپ کے سامنے رکھنا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو مراحل تھے، جس کا کچھ ذکر ہماری پچھلے جو تاسیسی اجلاس ہے اس میں بھی آ گیا تھا، کہ جب ہم مل کر بیٹھے اور ہم نے سوچ و بچار کیا، اور خود جب ہم نے، ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ یہ نظریہ ہے جس کو اچھے اور مضبوطی سے تھامنا چاہیے، تو ہم وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے، یا بالکل ہم کلیئر تھے اس معاملے کے اندر کہ اگر ہم نے اس فریضہ اقامت دین پر کام کرنا ہے اور مل جل کر، ظاہری بات ہے یہ ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے،
اور اس کے لیے ایک ناگزیر ضرورت وہ اجتماعیت کی ہے، لیکن وہ اجتماعیت کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ کوئی ایک شخص نہیں ہوگا، بلکہ وہ مشاورت ہوگی، اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس جماعت کو لے کے آگے چلیں گے۔ اور وہ ایک مشاورت کا سلسلہ چلا، جسے ہم نے ایک عبوری مشاورتی کونسل جو ہے پورے پاکستان سے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے ان کی ایک تشکیل دی، اور اس کے اجلاس ہر مہینہ بہت ریپڈلی، تقریباً یہ پچھلے 1 سال سے قبل جو ہے وہ 1.5 سالوں میں بہت زیادہ اجلاس ہوئے، کبھی ملتان میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی وہ نوشہرہ میں ہو رہا ہے، کبھی مختلف جگہوں پہ یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتے رہے، اور ہم بیٹھ کر آپس میں سوچ و وچار کرتے تھے کہ آئندہ کا جو لائے عمل ہے، آئندہ چلنا کیسے ہے۔ تو اس سوچ و وچار کے ساتھ ہم نے سب سے بڑا اچیومنٹ جو یہ کی کہ اس جماعت کا نام بھی ہم نے رکھا، اور یہ نام بھی کسی ایک شخص کی مرضی کا نام نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مفکرین ہیں جہاں پر جو ایک فیس رکھتے ہیں، شاید ان کی مرضی کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہم سب کی مرضی کا نام تھا۔ اس لیے ہم نے ایک کانسیپٹ یہ دیا تھا، اٹس یور پارٹی، یہ ہماری جماعت نہیں ہے، ہم سب کی جماعت۔ اور یہ نام جو ہے شبان المسلمین طے ہوا، اور اس کے بعد پھر کووڈ کا ایک دور گزرا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات پاکستان کے تھے، اور خاص طور پہ بڑے شہروں کے جو حالات تھے، اور شدید لاک ڈاؤن کی جو کیفیت تھی، اور کئی دفعہ ایک تھوڑا سا مطلب میں سوچتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سے مشکل کاموں میں ایک یہ مشکل کام بھی کرایا کہ اتنا مشکل کام جماعت بنانا بذات خود ایک مشکل کام ہے، اور پھر اس مرحلے میں کہ آپ نے ایک اچھی خاصی جماعتی زندگی گزار لی ہو۔ ہم تو چلیں پھر بھی تھوڑے سے نوجوان ہیں، لیکن ابھی آپ جیسے منیر صاحب ہیں، عطا اللہ صاحب ہیں، خالد محمود عباسی صاحب ہیں، 30 سال 35 سال ایک جماعت کے اندر بڑی فعال زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر ایک عزم نو کے ساتھ پھر ہمت باندھ لینا ایک بڑا مشکل کام، یہ ایک بذات خود ایک مشکل فیصلہ تھا، اور جن حالات میں پھر اس کو کیا گیا وہ خود بڑے مشکل حالات ہیں۔ کووڈ کا حالات، کووڈ میں تو نارمل زندگی جو ہے وہ ایب نارمل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کے ساتھ ہم نے پچھلے سال 14 اگست 2020 کو شبان المسلمین کے قیام کا اعلان کیا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے ایک فزیکل تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے ایک آن لائن اجلاس منعقد کیا، کیونکہ ساتھیوں کی بڑی پرزور جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اسے اناؤنس کرنا چاہیے، اور پھر ہم نے مشاورت کے ساتھ پہلا تاسیسی اجلاس پچھلے سال 14 اور 15 نومبر کو جو ہے وہ ملتان میں منعقد کیا۔ پھر اسی اجلاس کی بنیاد کے اوپر ہم نے تاسیسی اراکین کا جو ہے تعین کیا، اور پھر ان اراکین کے تعین کے ساتھ پھر ہماری جو مستقل مرکزی شورا وہ منتخب ہوئی، اور یہ جو منتخب شورا ہے ہماری شبان المسلمین کے، اس کے تقریباً 25 مستقل اراکین ہیں، اور 7 جو سیٹیں تھیں خصوصی ماہرین کی تھیں کہ مختلف شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی رائے درکار ہوتی ہے، تو ان کو بھی شامل کیا گیا۔ تقریباً یہ 30-32 لوگوں کی ایک تعداد بنتی ہے۔ یہ ہم نے گراس روٹ لیول سے مشاورت کرتے ہوئے منتخب کرتے ہوئے یہ مرکزی شورا جو ہے وہ منتخب کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جو آج بھی آپ نے مجلس منتظمہ کا نام سنا ہوگا، جسے ایگزیکٹو باڈی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو دوسری باڈی ہے شورا، اصل میں یہاں پر امپاورمنٹ شبان المسلمین میں شورا کی ہے، اور الحمدللہ اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر اور فضل کریں کہ روح مشاورت کا اگر مطلب باقی بھی دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن اگر میں دعویٰ نہیں کرتا، ایک دفعہ کوئی ساتھی چکر لگا کے دیکھ لیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو کوئی ایک چیز چاہیے تھی، کوئی فیصلہ تھا وہ مشاورت کے اندر، تو مجھے کچھ دن پہلے اس کی ریکارڈنگ دیکھنے کا موقع ملا، تو میں ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا کہ یار ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ اتنی ڈیٹیل ڈسکشن، اور پھر جو ہے ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ پھر ایک فیصلہ سازی تک پہنچنا، یہ بڑی بات ہے۔ جیسے وہ آج آیا کہ باس از آلویز رائٹ کہہ کے بس خاموشی سے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے یس سر کہہ دینا، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو جو تھوڑے لیول کے بھی ہیں ان کو اوپر لے کے آنا اور ان کو اپنی مشاورت میں شامل کرنا، تو یہ شورا ہماری جو ہے وہ قیام میں آ چکی ہے۔
اور اس کے سامنے جو ہے ابھی شورا کے تقریباً 6 اجلاس ہمارے ہو چکے ہیں. 3 اجلاس جو ہے وہ مختلف ہر مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے, اور کبھی اسلام آباد میں, کبھی راولا کوٹ میں بھی ہو چکے ہیں, ملتان میں بھی ہو چکے ہیں. اور اس میں جو ہمارے سامنے جو ایک اہم پیش رفت ہے کہ اگلا جو ہمارے یہ جو شبان المسلمین کا قیام ہوا ہے, اور اس قیام سے لے کے ابھی جو آگے مراحل ہیں ہمارے, اس میں ایک جو بڑا مرحلہ ہے وہ ہے دستور سازی کا. اور دستور سازی کے حوالے سے جو برین سٹارمنگ ہو رہی ہے الحمدللہ, اس میں ہم اپنی حد تک تو اس کا کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے خالد صاحب نے بھی آج آپ کے سامنے جو لیکچر دیا ہے, اور اس میں بہت اہم ڈائمنشن بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جماعت کا نظم, جماعت کا طریقہ کار, جماعت کی حیت, یہ بھی ہے. آئندہ جو ہے وہ لاہ عمل مختلف مراحل کے اندر انقلاب کا جو مرحلہ ہے, یا آپ کا اقدام کا مرحلہ ہے, تحریک کا مرحلہ ہے, اس میں یہ ساری چیزیں, پھر آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے, وہ نظریہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ کس طرح منطبق ہوگا, آپ اس کو روح اثر کے ساتھ کیسے آگے لے کے چلیں گے, اسلام کے اصول حریت, اخوت و مساوات کے ساتھ اس کو امبیڈ کیسے کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دستور کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہے, مختلف کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں, مختلف ساتھیوں کی ذمہ داری بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ چیز تو آ گئی ہے ہماری جو شورا, ہمارا جو ایک نظم ہے, اور اس حوالے سے. باقی دعوتی اعتبار سے دیکھیں تو الحمدللہ پچھلا سال ہمارا بڑا ہی خاصا حوصلہ افزا اور بہت ہی امید یافتہ رہا ہے. اس میں ہمارے ساتھیوں کے کچھ دورے بھی ہیں, جیسے ہمارے کراچی بھی دورے ہوتے ہیں, خالد صاحب کے ہیں, ہمارے اور سینئر ساتھیوں کے ہوتے رہے ہیں. یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں جس ہال کے اندر, یہ لاہور کا جو علاقہ ہے, ویسے جو ہماری تقسیم ہوئی تھی, یہ لاہور جو ہے متفرق زون میں آتا ہے. ابھی اتنے ساتھی نہیں تھے کہ ہم یہاں ایک مستقل زون بنا سکیں. ہمارے چند ساتھی تھے, ایفرٹ کر رہے تھے, تو لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا. جیسے اسلام آباد ایک مستقل زون ہے, ملتان ایک مستقل زون ہے, کشمیر ایک مستقل زون ہے, لیکن لاہور یا فیصل آباد یا کراچی ابھی کوئی مستقل زون نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک اعتماد اور الحمدللہ اللہ کا فضل کہ وہ جو چند ساتھی ہیں ان کی محنت, ان کی ایفرٹ, اور یہ اعتماد کس نے دیا ہے ہمیں, ہماری قیادت. اور یہ قیادت کون ہے, کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہماری جو ایک مل جل کر یہ حیت ہے, اس نے اعتماد دیا ہے کہ جو چند ساتھیوں کا لوکیٹڈ ایریا ہے ان کو یہ اعتماد دیا ہے کہ آپ پروگرام کریں. اور الحمدللہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس کو ڈلیور بھی کیا. تو یہ چیزیں کس طریقے سے کہ یہ دعوتی دورے کراچی میں, لاہور میں, خالد صاحب ہیں, ہمارے دیگر, ابھی لاہور میں تقریباً چند ماہ پہلے ایک بہت اچھی کانفرنس جو ہے بہت اچھے مقام پہ ایک ہوٹل میں ہوئی. اس میں بڑے اچھے موضوعات جو ہے وہ ایڈریس کیے گئے. بہت سوسائٹی کے انٹلیکچوئل, انٹیلیجنٹ لوگوں کو, جو جیسے منیر صاحب نے وہ منہج کے حوالے سے کہا ہے کہ نظریہ کن کن لوگوں تک, کن کن شعبوں میں پہنچانا ہے, ان لوگوں کو بھی بلایا گیا, باقی ساتھیوں کو بھی بلایا گیا, ان کے سامنے دعوت رکھی گئی. کراچی کے اندر بھی ابھی تقریباً 1 مہینہ قبل یا 2 مہینے قبل ایک بہت اچھی کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا, اور اس کے بھی بہت اچھا رسپانس آیا. بہت ساتھیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس میں ہماری نظریاتی, ہماری ملکی, بین الاقوامی حالات کے اندر کرنے کا کام کیا ہے, ایک ویژن جو ہے وہ آگے سامنے جو ہے وہ رکھ کے دیا گیا. اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعوتی ایکٹیویٹی تو ایک جگہ یہ فزیکل بھی ہیں, اس میں ہمارے لاہور, اسلام آباد, آزاد کشمیر میں تربیت گاہیں بھی ہو رہی ہیں, ایک روزہ ورکشاپس, پھر لیکچرز, دورے, مطلب مختلف پروگرامز ہیں جو ہو رہے ہیں. خالد صاحب کے, دیگر مدرسین کے, ہمارے بہت اچھے جو ساتھی ہیں وہ اپنے پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں, کورسز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک ساتھ ساتھ جو ایک لحاظ سے تو ہمیں لمحہ بھی دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے, یہ کوئی فزیکل تو وجود نہیں رکھتی, لیکن ہم اس کو کیش کرتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ دیکھیں یہ دور میڈیا کا دور ہے, یہ دور میڈیم کا دور ہے, یہ دور ابلاغ کا دور ہے. اور آج ابلاغ نے جو ترقی کی ہے, اور آپ بڑے چند وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے, بہت محدود صلاحیتوں کو جو ہے استعمال میں لاتے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد تک اپنا دعوت, اپنا نظریہ, اپنا ابلاغ پہنچا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ میڈیا کا, ابلاغ کا, اور ابلاغ کے جو مختلف میتھڈز ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری دعوت دین کے اندر. اور دین جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین نظریہ ہے,
نظریہ توحید وہ تو مطلب نظریہ ہے، اور قرآن کی دعوت وہ دعوت ہے جس کو اگر آپ اچھے انداز سے لے کر آپ عام انسان تک، عام مسلمانوں تک یا عام انسانوں تک اگر لے کے جائیں گے تو وہ پوزیس کرے گا، وہ اس کو اپنائیں گے، لیکن اس کے اندر وہ ایک کاٹ ہونی چاہیے. تو وہ الحمدللہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اندر ہمارے جو مختلف سوشل میڈیا کے فورمز ہیں، جس میں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح کی ویب سائٹس، مختلف جو بھی ذرائع ہیں، ان کو بہت اچھے انداز سے بروئے کر لایا جا رہا ہے. اور یقین کریں کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم فزیکل طور پہ تو اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 یا 500 لوگ، لیکن اس میں کوئی ایک ایسی بات جو لاکھوں لوگوں کو پوزیس کر جائے ہوتی ہے. آج بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی جماعت کے ایک پوری ٹیم تھی، وہ آئی تھی وزٹ کرنے کے لیے، اور انہیں مطلب ملاقات کی ہمارے دیگر ساتھیوں سے بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے کچھ لیکچرز اور کچھ کلپس سنے تھے، وہ ہمیں اتنے پوزیس کیے ہے کہ آپ کا پروگرام ہو رہا تو ہمیں اچانک پتہ چلا تو ملنے آ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو الحمدللہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو مقصد ہمارے پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ابھی تو ہم بہت ایک قلیل تعداد کے اندر ہے، ابھی اقدام کا مرحلہ یا تصادم کا مرحلہ وہ بہت بات کی بات ہے. ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم وہ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس جماعت سے نظریاتی طور پہ علیحدہ ہوئے، تو وہ نظریہ ہے. تو اپنے نظریے کو ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں تک پہنچانا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کی تفہیم کرنا، اس کو اچھے پیرائے کے اندر مختلف اندازوں کے اندر لوگوں کے سامنے لے کے آنا، تاکہ تحصیل حاصل کر کے وہ لوگ ہمارے ساتھی بنے، ہمارے ممید و مددگار بنے. اور الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ وہ جو ہمارا فریضہ اقامت دین ہے اس کے لیے ہم اپنی صحیح اور کوشش کر سکیں. اور اس کے اندر جیسے آج بھی آپ کو وہ بار بار بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ہماری کنٹریبیوشنز میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ بھی ہے جو ہم عمرانی فکر، وہ ایک ہمارے لیے اچھا جتنی چیزیں ہمارے لیے وہ تہمت بنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بلیسنگ بھی بنی. اور یہ یقین کریں کہ ہماری باتیں، میرا خود میڈیا سے تعلق ہے، بہت سے لوگوں سے، جماعتوں سے، ہمارے بہت سے ساتھیوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو چیزیں جس طریقے سے شبان کے ساتھیوں نے سامنے کی ہیں، واضح کی ہیں کہ آج کے دور میں سوشل جسٹس آف اسلام یہ کیا ہے. پہلی تو یہ چیز، اس سے یہ کوئی خوف زدہ ہونے والی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز، کیا یہ آج کے دور میں قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب تک ایک چیز پہ لوگوں کا یقین ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، تب تک وہ ایفرٹ ہی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. اور یہ بڑی بڑی جماعتیں اب اتنی فورس کے باوجود، اتنی تاریخ کے باوجود ابھی تک وہاں کلیئرٹی نہیں ہے. اور ہم خود جس سابق جماعت کے اندر، ہمارے بہت سے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بلکہ پابندی تھی. بات تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر مذاکرے کرنا، اس کے اوپر اس کو سمجھنا، یہ کوئی آسان چیز تو تھی نہیں، بڑی مشکل چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ سوشل جسٹس، آج کا پولیٹیکل سسٹم، آج کا اکنامک سسٹم، آج کے ان حالات کے اندر جب انسان ایولیوشن کرتے 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 آج گلوبل ولیج تک پہنچ چکا ہے، تو اسلام کے وہ اصول، سنہری اصول جو 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ آج کیسے نافذ ہوں گے، کیسے قابل عمل ہوں گے. اور پاکستان جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، وہ اقبال کا خواب کیا تھا، یہ لوگوں کے سامنے لے کے آنا کہ بھائی یہ تمہارا ملی فریضہ ہے کہ آپ نے یہ دین کا قیام اس ملک میں، اس شرائعت والے ملک میں لے کے آنا. یہاں کوئی ٹرائبل سسٹم تو ہے نہیں، شرائعت والا ماحول ہے، اور اس شرائعت والے ماحول میں دین کے شرائعت والے اصول کیسے قابل عمل ہوں گے؟ تو شرائعت والا نظام آمریت کے ساتھ آ سکتا ہے؟ نہیں. تو نظام آپ نے جماعت کا آمریت والا بنا کے نظام شرائعت والا کیسے لائیں گے؟ یہ کوسچنز ہیں، یہ کوسچن سٹرائک کیے، ریز کیے، سوچو، غور کرو. کہاں پرابلم تھی؟ 60 سال اس کو ہو گئے، 80 سال اس کو ہو گئے، لیکن شاید ہم بھی ناکام ہو جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ تو ہم نے جلانا ہے. اور وہ جلانا ابھی تھاٹ پروسیس میں ہے، نظریے کے پروسیس میں ہے. تو اس کا الحمدللہ ابلاغ کیا، اور اس کے مختلف محاذ ہیں، مختلف جماعتوں کے کچھ مختلف نظریات کے اوپر ہم نے کاٹ بھی کی، اس کو ہم نے ابطال بھی کیا، اس کو انالیسس بھی کیا. دیکھیں ایوولوشن جو ارتقا ہے وہ چیزوں کی کاٹ سے آگے آتا ہے. ایک چیز آتی ہے، ایک جیسے وہ ڈاکٹر صاحب جو ڈائی الیکٹرک میٹیریلزم کا جو ہے وہ فلسفہ سمجھاتے ہوتے تھے، تو تھیسس کا اینٹی تھیسس آتا ہے، اور تھیسس کے بعد وہ اینٹی تھیسس اور تھیسس کا سنتھسس ہو کے یہاں سے ایوولوشن میں آگے بڑھتا ہے.
تو وہ غالب کا شعر ہے نا کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور تو اگر آپ کسی کو کوشچن کریں، کسی کو رد کریں، آپ کی اس بات کو، اس کی خامی کی طرف توجہ دلائیں، اس کی غلطی کی طرف اس کو بتلائیں، تو یہ نیگیٹو کام ہو گیا، یہ منفی کام ہو گیا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنقید اور مذاکرہ یا ایک مکالمہ یہ منفی کام نہیں ہے. یہ آگے بڑھنے کے لیے جو بڑی تہذیبیں ہیں، جو جن لوگوں نے آج کے دور میں ترقیاں کی ہیں، ان کے آپ انسٹیٹیوشنز میں آ کے دیکھیں، تھیسیز، اینٹی تھیسیز، سنتھسیز کے یہ پروسیس آگے جا رہے. اور ہم نے کیا کیا؟ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، کہ وائی نہیں کرنا آپ نے، بس چپ کر کے جو ہے نا وہ لگے رہنا. تو بہرحال یہ چیزیں ہم نے اپنا دماغ بھی کھولا، اور ظاہری بات ہے کچھ ہم نے بھی سیکھی اپنی غلطیاں، اور کچھ ہم نے پھر سامنے بھی رکھا. اور سامنا کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بنی بنائی چیز، لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے جو ہے محکمات کے ساتھ کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، بھائی اس کا جواب دیا جائے. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ جو ہے ملکی بین الاقوامی حالات کے اوپر آپ خالد صاحب کے تجزیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی وزڈم دی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کے لیکچر آج بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میں اپنے ایک دوست سے اکثر ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں اتنے پاپولر نہیں تھے کہ اپنی زندگی کے بعد جتنے پاپولر ہو گئے، کیونکہ میڈیا اس دور میں اتنا ایوالو نہیں تھا جتنا اب سوشل میڈیا جس طریقے سے اور جس ایکسپونینشل گروتھ کے اوپر جا رہا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ سن رہے ہیں، امریکہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کلپ ہے، افغانستان کے بارے میں کلپ ہے، انڈیا کے بارے میں کلپ ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے وہ عطا کی. اور خالد صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے وہ ایسے شاگرد ہمیں مہیا کیے ہیں کہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا سے ایک صحافی کی کال آئی، تو کوئی کلپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو وہ خالد صاحب نے میری طرف ریفر کر دیا کہ یار اس کلپ کے بارے میں دیکھو اور سرچ کرو کہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ شاید آپ بھی کچھ ساتھی، اکثر ہمارے ساتھی زیادہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلپ تھا خالد صاحب کا، تو وہ تقریباً 3-4 مہینے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا انڈیا میں، اور وہ مرہٹوں کے بارے میں تھا. اور وہ انڈیا کے جو چینلز ہیں وہ بریکنگ نیوز کی طرح وہ چلا رہے ہیں کہ طالبان کے جنرل سیکرٹری خالد محمود عباسی صاحب، انہوں نے تازہ بیان ابھی جو طالبان کا فال آف وہ کابل کی فتح کے بعد جو ہے انہیں کہہ دیا کہ ان قریب ہم انڈیا کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور وہ احمد شاہ ابدالی کا بدلہ پورا کریں گے. تو اس طرح کا معاملہ. تو بہرحال وہ کوئی ایک آرگنائزیشن تھی صحافیوں کی، تو وہ جو فیک چیزیں ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرتی. تو انہوں نے خالد صاحب کو اپروچ کی، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اپروچ کی. انہوں نے کہا کہ یہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے انڈیا میں اور یہ بڑا مس کوٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتایا جائے. خیر ہم نے ان کو بریف کیا کہ یہ 2019 کا کلپ ہے، طالبان تو ابھی 3 مہینے پہلے فتح یاب ہوئے ہیں. تو خالد عباسی کا تو دور دور تک ٹھیک ہے، وہ طالبان والی داڑھی تو ہے ان کی، لیکن طالبان کے نظریات یا کوئی اس طرح کی آئیڈیالوجی یا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے، وہ تو اسلام آباد بیس ہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر پورے ایک آرٹیکل لکھا. اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو صحافت ہے وہ بڑی ہماری ملک سے کچھ 10 گنا آگے والی صحافت ہے. تو وہ ایک چیز کا بتنگڑ بنانا، اس کو آگے لے کے جانا. لیکن میں نے پھر جو تھوڑا سا انالیسس کیا کہ انڈیا کے اندر بھی کس طریقے سے ان چیزوں کو سنا جاتا ہے، خود ہندوؤں کے اندر، پھر انہی کے لوگوں نے ریسرچ کی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، یہ شخص یہ ہیں، یہ شبان المسلمین کے یہ ہیں، شبان المسلمین کا قیام اب عمل میں آیا، اور وہ سارا ایک آرٹیکل پروف کے ساتھ انہوں نے پریزنٹ کیا. تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نظریات کی سرحدیں نہیں ہوتی، یہ بارڈرز نہیں ہوتے. آج آپ یہ ایک نظریہ آپ لے کے آئے ہیں، وہ نظریہ آج انڈیا میں ہٹ ہو جاتا ہے یا افغانستان میں ہٹ ہو جاتا ہے، نیپال میں ہٹ ہو جاتا ہے، چائنا میں ہٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کیا پتہ یہ کہاں ہٹ ہو جاتا ہے. تو بین الاقوامی عالمی حالات، خالد صاحب کی یہ کرتارپورہ کے اوپر مسئلہ کشمیر والا کلپ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ جس طریقے سے وائرل ہوا کیا. تو یہ الحمدللہ ان چیزوں کی ایک پاور تھی اور گئی ہے اور اسٹرائک کی ہے. تو یہ ہم سب کی ایک کلیکٹیو سمجھ لیں کہ ایک کامیابی ہے کہ ہمارا تعارف دن بہ دن آگے بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے، اور اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں تو کم ہے. بس انہی کچھ کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ حالات جب عالمی دیکھتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں دیکھتے ہیں، اپنی کم ہمتی، کم کوشی کو جب سامنے رکھتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں.
تو دیکھیں مایوسی اور امید اس کا ایک توازن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم آئے ہیں, کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے نہیں کیا تو آپ سے کیا توقع ہے. بھائی آپ ہم سب کا مجموعہ ہے. آپ سے مراد نہ خالد عباسی ہے, نہ حافظ اشرف ہیں, نہ منیر صاحب ہیں, نہ طلحہ صاحب ہیں. آپ ہیں ہم سب, جو کہتے ہیں نا وہ جو فردن 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 موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں, تو موج جو ہے وہ قطروں قطروں سے بنتی ہے. تو اگر ہماری کامیابی ہے تو ہم سب کی کامیابی ہے, اور اگر ہمارا کہیں فیلئر ہے تو ہم سب کا فیلئر ہے. تو ہم اپنے اندر احتساب کا نظام بھی رکھیں, اور احتساب سب سے پہلے اپنے ساتھ کریں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ آئیں, کیونکہ کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا. یہ عشق کی سفر ہے عشق کا, اور یہ بڑی کٹھن راہ ہے, اور اس میں عشق کے بغیر, جنوں کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. جب تک نہ ہو عشق تیری نماز کا امام, تیرا قیام بھی حجاب, تیرا سجود بھی حجاب, اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدہ تصورات. تو یہ جو عشق والی چیز ہے نا, جب اندر داخل ہو جاتی ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا, وہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے کہ وہ ایمان کی وہ جو 2 ڈائمنشنز, کہ ان کے دن بدلے, راتیں بدلی, صبح بدلیں, شامیں بدلیں, ان کے زندگی بدلی, ان کی راتیں بدلیں, ان کا سیاسی نظام بدلا, ان کا معاشی نظام بدلا, تو بدلاؤ اندر آتا ہے. اور اندر کیسے آتا ہے, یہ گھوٹ کے نہیں بلایا جا سکتا کہ 6 پوائنٹ ہے یاد کر لو, یہ بچ جاؤ یہ بچ جاؤ. یہ عشق ہے, یہ جنوں ہے. اور اس جنوں کے اندر جو ہے مایوسیاں بھی آتی ہیں, کم جو ہے ناکامیاں بھی آتی ہیں. اور جب ہمارے ساتھی جب وہ بہت سے بددل ہو کے جب تنظیم میں تھے کہ آگے چلنے کی ہمت ہی انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دی, تو ڈاکٹر صاحب کے وہ اشعار جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے لیے تھے, اور اس سے ایک امید میں حاصل کرتا ہوں کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم. ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے تھے فیض احمد فیض کو کوٹ کر کے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی آکارت جائے گی. پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بن پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. اسی کے ساتھ کہ یہی کچھ کرنا ہے, تو ہمارے پاس تو ہے نا کہ میرے پاس یہی ہے متاع فقیر, اسی سے فقیری میں ہوں امیر. تو ہمارے پاس یہ نظریہ ہے, یہ فکر ہے, یہ لے دے کے عمرانی فکر ہے. اس فکر کو لے کے جو ہے وہ ہم ایک عزم نو کے ساتھ آگے بڑھیں, اور اس قافلے کے ساتھ عملی طور پہ ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پہ آگے بڑھیں. جب تک ہیں دیا جلائیں, اور اس کی پرواہ کیے بغیر, جیسے وہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم 2 تھے 3 تھے, الحمدللہ آج میرے جو ہیں وہ قافلے کے اندر ہمارے ہم ساتھی بہت سارے. کام کا آغاز 1 سے ہوتا ہے, 2 سے ہوتا ہے, 3 سے ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم 3 ہیں کچھ نہیں کر سکتے, تو سمجھ لیں وہ عشق نہیں ہے. عشق تو اکیلے ابراہیم کو پوری نمرود کی آگ کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ فرعون کے آگے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ عزم و ہمت کا پہاڑ بنا دیتا ہے. عشق بڑی چیز ہے. تو اپنے اندر عشق, ولولہ, اللہ کی محبت, اور اس نظریے کی جو ہے وہ غیرت اور اہمیت, اور اس کے لیے کٹ مرنے کی, اس کے لیے جہاد اور ہمت اور جد و جہد کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اور ہم سب کو عطا کرے. اور یہی آزمائش جو ہے وہ کرتے کرتے ہم اپنی اصل منزل جو آخرت کی فلاح ہے وہ حاصل کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.